کیا آپ بھی سمندروں میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سمندری خزانے بھی موجود ہیں؟ یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ سمندروں میں اور زمین کے اندر بہت سارے خزانے ہیں۔ تو آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو ان خزانوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ اللہ کریم نے جو ہر خزانے کا مالک ہے، ان خزانوں کے بارے میں قرآن حکیم میں کیا فرمایا ہے۔ تو چلیے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سمندری خزانوں کا ذکر۔ قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 14 میں اس مضمون کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور وہی ہے جس نے فضا و بر کے علاوہ بحر یعنی دریاؤں اور سمندروں کو بھی مسخر فرما دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ اور پسندیدہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے موتی وغیرہ نکالو جنہیں تم ذبائش کے لیے پہنتے ہو۔ اور اے انسان، تو کشتیوں اور جہازوں کا ہے جو دریاؤں اور سمندروں کا پانی چیرتے ہوئے اس میں چلے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم دور دور تک اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، اور یہ کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پہلی آیت میں سمندری جانوروں کا ذکر ہے جو کہ حلال ہے، اور سمندر کے دھاتی خزانوں کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم کے بعد سائنس کو دیکھیے۔ سائنس کہتی ہے سمندر قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ سمندر کے پہاڑوں میں قیمتی دھاتوں کی کال بھی نہیں ہے۔ نمک، سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات، لوہا، کوئلے کے علاوہ پلاٹینیم، یورینیم اور منی جیسے قیمتی اور مفید دھاتیں بھی ملتی ہیں۔ اس کی تہ میں پائے جانے والے مدنی دولت کے بیشتر خزانوں کو انسان نے ابھی تک دریافت نہیں کیا ہے۔ سائنسدانوں نے تحقیقات کے بعد بتایا ہے کہ سمندر اور زمین کروڑوں سال سے ان خزانوں کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ ایک طریقہ بیرونی اور دوسرا اندرونی تبادلے کا ہے۔ بیرونی ذرا میں ہوا اور پانی یہ خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ دریا ہر سال زمین پر پائے جانے والی معدنیات بہا کر سمندر تک پہنچا دیتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین ابتدا میں ایک دہکتا ہوا گولا تھی، پھر رفتہ رفتہ ٹھنڈی ہو گئی، مگر اندرونی حصہ ابھی تک گرم ہے۔ آگ اور گیسوں کے کیمیائی عمل سے زمین کے اندر نہ صرف دھاتیں اور معدنیات بنتی ہیں جو زلزلوں اور سمندر کے آتش فشانی لاوے کی شکل میں سمندر میں انڈیل دی جاتی ہیں، مختلف سمندری جانور بھی دھاتوں کے اضافے کا باعث ہوتے ہیں۔ مثلاً کوبالٹ دھات کیکڑے اور موسیلس نامی جانوروں کی بہتات کے علاقے میں ملتی ہے کیونکہ یہ ان کی ہڈیوں میں افزائش پاتی ہے۔ اس طرح نکل دھات گونگی کے ذریعے، وینڈیم دھات سمندری لکڑی، کھیرے، سڈینڈی اور سلکش کے ذریعے اکٹھی ہوتی ہے۔ جس طرح لوہا خون انسانی کا لازمی جز ہے، اسی طرح تانبا کیکڑوں کی زندگی اور صحت کے لیے ضروری ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک جرمن سائنسدان فرٹز ہریز نے سمندری پانی سے سونا اور چاندی حاصل کرنے کے تجربات کیے۔ اس کے مطابق سمندر کے 1 مکعب میل پانی میں 5 ارب 57 کروڑ 80 لاکھ روپے مالیت کی چاندی موجود ہوتی ہے۔ ایک اور قیمتی دھات میگنیشیم سمندری پانی سے ہی ملتی ہے۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق دھات کے ہر مکعب میل میں 11 کروڑ 20 لاکھ من میگنیشیم موجود ہوتا ہے۔ برومین دھات کا 99% حصہ سمندر سے ملتا ہے۔ برومیم سے آج کل کاروں میں استعمال ہونے والی ملتا گیسولین تیار کی جاتی ہے۔ آیوڈین سمندر میں ملنے والا واحد مائع کیمیا ہے جو اسفنج، موگا اور بہت سے سمندری پودوں سے دستیاب ہوتا ہے۔ سمندری نمک تو محتاج وضاحت نہیں۔ 1 مکعب میں سمندر میں 4 ارب 60 کروڑ من نمک کھلا ہوا ہے۔ میگنیزیم دھات سمندر میں وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ سمندر کی تہ میں یہ پتھروں کی شکل میں بکھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سمندر میں جگہ جگہ کنویں، غار، قدرتی سرنگیں اور کنویں ہیں۔ خیال ہے کہ ان کے اندر ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھر موجود ہیں۔ ایک غیر محتاط اندازے کے مطابق مچھلیوں کی کوئی 1.5 کروڑ اقسام سمندر میں پائی جاتی ہیں، لیکن ابھی تک دنیا اپنی غذائی ضرورت کا صرف 2% حصہ مچھلی سے پورا کرتی ہے۔ یقیناً آپ نے غور کیا ہوگا کہ قرآن حکیم کی ایک ہی آیت اپنے اندر اتنے لمبے مضامین چھوئے دعوت فکر دے رہی ہے، اور ابھی خدا ہی جانتا ہے کہ اور کیا کیا چیزیں انسان تلاش کرے گا اور قرآن کی تفسیر خود بن جائے گا۔ تو دوستوں، میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک مل سکے۔ اللہ حافظ۔